لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا وربي صدق الله العلي العظيم. صلوات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، اور آپ سب اپنی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ بچی کی شہادت کا پرسہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح تمام
محبان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جن کے دلوں میں امام حسین کے لیے عشق ہے، جن کے دلوں میں اہل بیت اطہار کے لیے عشق ہے، ان تمام عزاداروں کی خدمت میں امام حسین کی مظلومہ بیٹی جناب رقیہ بنت الحسین کی شہادت کے موقع پر سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگار امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرما اور ہم سب کو امام زمانہ کے لشکر میں شمار فرما، تاکہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قاتلین کے ساتھ انتقام لے سکیں۔ امام زمانہ کے ظہور اور ہم سب اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرما۔ فرجہم۔ عزیزان محترم، گزشتہ مجالس میں ہم نے کوشش کی توحید کے حوالے سے چند معروضات اور چند نکات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں، اور الحمدللہ ایک حد تک ہمارے وہ معروضات اور ہمارے نکات آپ حضرات تک پہنچ چکے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو ہم نے پہلی یا دوسری مجلس میں یہ بیان کیا تھا، ہمارا موضوع توحید اور محافظان توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے وجود کا اثبات اور ان کا تذکرہ کہ جنہوں نے توحید کو بچایا، محافظان توحید کہ جنہوں نے توحید کی حفاظت کی، جنہوں نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جگہ جگہ پہنچایا۔ یقیناً جب یہ بات آئے کہ اللہ کے کلمے کو کس نے پہنچایا، ہر انسان بہتر جانتا ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے سوا کوئی نظر نہیں آتا جنہوں نے کلمہ توحید کو بطریق احسن پوری دنیا تک پہنچایا۔ آج اذانوں میں اگر اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں، آج اگر مسلمان آزادی سے ممبروں پہ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ احسان ہے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور کیا خوب خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی بنا ہے امام حسین، لا الہ الا اللہ کی بنا۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسم خدا زندہ و باقی رکھا، یہ وہ شخصیات ہیں۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ اللہ کرے، لیکن ان شخصیات کا تذکرہ نہ کرے یا ان شخصیات کا بغض یا نفرت اپنے دلوں میں رکھے، تو آپ بتائیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مگر یہ کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خداوند متعال اس کے سینے پہ جہنم کی مہر لگا کے تا ابد جہنم میں ڈال دے گا۔ جو اللہ سے محبت کرے اور اہل بیت سے دشمنی کا اعلان کرے۔ دیکھیں، توحید کا مطلب یہ جو شیعوں پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہمیں یار یہ شیعہ اللہ کے ساتھ یا توحید میں شرک کرتے ہیں۔ بعض ہمارے بھائی پڑوسی ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی شیعہ حضرات اللہ کی توحید میں شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں۔ اچھا، اس سوال کو اور واضح کرتا چلوں، ہمارے برادران ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو اہل بیت کو خدا بنا دیتے ہیں، یا پھر اہل بیت کو خدا کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ مدد صرف اللہ کی ذات کرتی ہے، رزق دینے والا صرف خدا ہے، پیدا کرنے والا صرف خدا ہے، لہذا مانو صرف خدا کو اور اللہ اللہ کرو۔ اور یہ جو اللہ کے ساتھ علی علی کرتے ہیں، یہ
مشرک ہیں. بھائی جملوں پہ غور کیجئے گا, یہ جو اللہ اللہ کے ساتھ علی علی و حسین حسین کرتے یہ مشرک ہیں. ان کے اندر شرک کی عادتیں ہیں. کس کے اندر؟ شیعیان حیدر کرار کے اندر. میں کہوں گا قبلہ جو آپ نے قاعدہ بنایا ہے اور آپ نے جو معیار و میزان بنائی ہے کہ ہم اللہ والے ہیں اور اللہ اللہ کریں گے اور یہی توحید ہے, تو میں کہوں گا یہ آپ کی غلط فہمی ہے. جو آپ اللہ اللہ کرنے کو توحید سمجھ رہے ہیں, بلکہ توحید صرف اللہ اللہ کرنا نہیں بلکہ ان کو ماننا بھی ہے جنہیں اللہ نے منوایا. توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مانا جائے. بے شک اللہ کو ماننا, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا توحید ہے, لیکن فقط توحید یہ نہیں ہے بلکہ توحید یہ بھی ہے کہ اللہ کی ان تمام باتوں کو مانا جائے. بھائی اللہ نے کچھ شخصیات کو منوایا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ جگہ جگہ منوا رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے لوگوں انہیں پہچانو, اگر انہیں پہچانے بغیر تم ہم تک آئے تو ہم تمہارا گریبان پکڑ کے منہ کے بل جہنم میں ڈال دیں گے. اگر تم ان شخصیات کو پہچانے بغیر. اچھا بات کو اور واضح کرتا چلوں, توحید صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرے, بلکہ توحید یہ بھی ہے کہ ان باتوں کو مانا جائے جو اللہ نے کہا. یہ توحید یہ بھی ہے کہ انہیں مانا جائے اور انہیں تسلیم کیا جائے جنہیں اللہ نے منوایا. اگر آپ اللہ کو مانے اور انہیں نہ مانے جنہیں اللہ نے منوایا تو معاف کیجئے گا یہ توحید نہیں بلکہ ابلیسیت ہوگی. جہاں تک میرے جملے پہنچ رہے ہیں وہ قدر کر رہے ہیں, یہ توحید نہیں ہوگی بلکہ ابلیسیت ہوگی. اور آسان کرتا چلوں, اما شیطان کس کا مخالف تھا؟ شیطان کس کا مخالف تھا؟ بھئی اللہ کا تو مخالف تھا نہیں. یہ جو بعض افراد کہہ دیتے ہیں قبلہ یہ تو ماشاءاللہ سے اللہ والے ہیں رسول والے ہیں, اب تھوڑی بہت علی سے دشمنی ہے تو چھوڑیں, ان کے حال پہ چھوڑ دیں, کچھ نہیں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اما خاک جنت میں جائیں گے, خاک جنت میں جائیں گے. بھئی شیطان کا قصہ پڑھو, مولا امیر کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں فاعتبروا, عبرت حاصل کرو. مولا کس سے عبرت حاصل کریں؟ کہ شیطان سے. شیطان سے سیکھو. اچھا شیطان سے کیا سیکھیں؟ اب دیکھیں جملے میں آسان کر کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. شیطان سے عبرت لو, شیطان سے سیکھو. بھئی شیطان سے کیا سیکھے؟ شیطان خدا کا مخالف نہیں تھا. شیطان بار بار کہہ رہا تھا پروردگارہ تو مجھے اجازت دے میں تیرے لیے سجدے کروں, پروردگارہ تو مجھے اجازت دے زمین کے ہر ذرے پہ تیرے لیے سجدہ کروں, لیکن پروردگارہ مجھے آدم کے سجدے سے باز رکھ. جملے پہنچا رہا ہوں, پروردگارہ مجھے آدم کے لیے سجدے سے باز رکھ, میں تیرے لیے سجدہ کروں, میں تیرے لیے نمازیں پڑھوں, میں تیرے لیے روزے رکھوں, میں تیرے لیے رکوع کروں, لیکن پروردگارہ اس آدم کے لیے سجدہ نہیں کروں گا. لیکن خدا کا اصرار کیا ہے؟ 21 مرتبہ قرآن میں خدا نے کہا اسجدوا لہ, اسجدوا لہ. اے شیطان اگر تجھے مجھ تک آنا ہے تو پہلے آدم کو سجدہ کر, آدم کو سجدہ کر. اب جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ افراد جو اللہ کو ماننے کے دعوے کر رہے ہیں, رسول کو ماننے کے دعوے کر رہے ہیں, وہ ذرا ابلیس نامہ پڑھے. ابلیس خدا کا مخالف نہیں تھا, خدا کے ولی کا مخالف تھا. اب جب خدا کے ولی کی مخالفت کی, خدا نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. بے شک آپ اللہ والے ہیں, رسول والے ہیں, لیکن علی سے دشمنی ہوئی تو خدا وہی حال کرے گا جو شیطان کا کیا. اگر
علی سے دشمنی ہے، علی سے بغض ہے اور علی کی مخالفت اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کا حال وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا، جو شیطان کا ہوا۔ اما شیطان تو خدا کی مخالفت کر نہیں رہا تھا۔ اب ان لوگوں کے بارے میں خود فیصلہ کر لے جو بڑے اللہ والے ہیں، لیکن جب مسئلہ ولایت علی کا آتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے۔ جب مسئلہ علی کا آتا ہے پھر ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے بس اتنا کافی کہ آپ اللہ والے ہوں لیکن آدم کے لیے سجدہ نہ کیا تو آپ کا حال وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا۔ آدم کے سامنے اگر آپ نہیں جھکیں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو ابلیس کا ہوا۔ بھائی اسی طریقے سے اگر آپ اللہ کے ولی کی مخالفت کریں گے، اللہ کے ولی کی مخالفت گویا کس کی مخالفت ہے؟ اللہ کی مخالفت۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے بہت بڑے صحابی جنہوں نے 5ویں امام تک کے دور کو درک کیا، 5ویں امام کو درک کیا اور رسول اللہ نے بشارتیں بھی دی تھی۔ خلاصہ وہ ایک الگ موضوع ہے۔ جناب جابر اتنے ضعیف ہو چکے تھے بنو امیہ کے آخری دور میں، جناب عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری بڑے ضعیف ہو چکے تھے۔ شیخ مفید اور شیخ صدوق ظاہراً ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ ان کی پلکیں گر چکی تھی۔ یہ جو آنکھوں کے اوپر جو پلکیں، یہ پلکیں گر چکی تھی۔ یہ جو پلکوں کے آنکھ کے اوپر یہ کیا ہوتا ہے، یہ پپڑی جو ہوتی پلکیں، خلاصہ یہ گر چکی تھی، یہ کھلتی نہیں تھی، اوپر نہیں اٹھتی تھی۔ جناب جابر اتنے ضعیف اور ناتوا رسول اللہ کا صحابی، بوڑھا صحابی گلی سے گزر رہا تھا۔ اب دیکھا کہ ایک جگہ مجلس برپا ہے اور اس میں علی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، لوگ علی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اب جناب جابر بن عبداللہ انصاری اس مجلس میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک جملہ کا، بس جملے کی نزاکت سمجھیے گا، جیسے ہی جناب جابر پہنچے وہ لوگ کر کیا رہے تھے؟ علی کو گالیاں دے رہے تھے، علی کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اب جیسے ہی جناب جابر بن عبداللہ انصاری پہنچے، عجبنی جملہ فرمایا، اما تم لوگ کیسے ہو جس اللہ کو مانتے ہو اسی اللہ کو گالیاں دے رہے ہو؟ کہ جس اللہ کو مانتے ہو، عبادت کرتے ہو، اسی اللہ کو گالیاں دے رہے ہو۔ اب پورا مجمع کھڑا ہو گیا کہ جابر ہم تو علی کو گالیاں دے رہے ہیں، اللہ کو گالیاں نہیں دے رہے، کہ ہم علی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اللہ کو برا بھلا نہیں کہہ رہے۔ عجبنی جابر نے فرمایا کیا تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا؟ رسول اللہ نے بارہا ممبروں سے فرمایا من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ۔ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے خدا کو گالی دی۔ جس نے مجھے برا بھلا کہا گویا اس نے خدا کو برا بھلا کہا۔ اب جناب جابر کے جملے کو سمجھے کہ جس کی عبادت کرتے ہو اسی اللہ کو گالیاں دے رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ پر۔ یہ دیکھیں کیونکہ یہ میری آج کی بحث تقریباً اسی موضوع کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں، اس میں کوئی نئی باتیں نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے رکھا تھا محافظان توحید، اور یقیناً توحید پہ یہ اشکال شیعوں سے کیے جاتے ہیں۔ اما شیعہ علی کو یہ بنا دیتے ہیں، اہل بیت کو یہ بنا دیتے ہیں، اہل بیت کو رازق کہہ دیتے ہیں، اہل بیت کو خالق کہہ دیتے ہیں۔ اگر شیعوں سے جا کے پوچھو کیا علی مردہ زندہ کر سکتے ہیں تو شیعہ فوراً کہیں گے ہاں زندہ کر سکتے ہیں۔ کیا علی رزق دے سکتے ہیں؟ جی ہاں دے سکتے ہیں۔ کیا علی کسی اندھی آنکھ کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جی ہاں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ عجب نہیں وہ ہم سے کہ ہم یہ سارے کام تو خدا کے ہیں، یہ سارے جو ہے کام اپنے مولا کے حوالے انہوں نے کر رکھا ہے، اور لہٰذا یہ کیا ہوئے؟ مشرک ہیں، یہ خدا کی توحید وغیرہ کچھ بھی ان کے پاس نہیں، بس ان کی باتیں ہیں ممبروں سے۔ یہ الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے، جبکہ انہیں بخوبی پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ چیزیں اتنی واضح ہیں، اتنی واضح ہیں، اگر میں کہوں کہ یہ چیزیں سورج و چاند سے بھی واضح ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اتنی واضح ہیں ساری چیزیں کہ بھائی صاحب وہ اہل بیت کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں خود سوال پیدا کر رہا ہوں اور اس کا جواب آپ حضرات کے حوالے
مجید میں خدا کیا فرما رہا ہے کہ مردے کو ہم زندہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مردے کو زندہ ہم کرتے ہیں، ہم ہی ہیں جو لوگوں کو مارتے ہیں، ہم ہی ہیں جو بارشیں نازل کرتے ہیں، ہم ہی ہیں جو رزق دیتے ہیں، ہم ہی ہیں جو تمہیں بناتے ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو خدا ہر جگہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم سب سارے کام کرتے ہیں، ہم ہی یہ کرتے ہیں، ہم ہی پیدا کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، ایک طرف تو یہ۔ دوسری طرف اگر آپ قرآن کی تفسیر میں جائیں تو باقاعدہ یہ بھی شیعوں کے اور اسی طریقے سے اہل تسنن کے محکمات میں سے ہے کہ روح کون کھینچتا ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی روح کون کھینچتا ہے تو کیا جواب آئے گا؟ احسن تو ملک الموت۔ میں کہوں گا میں یار ابھی تو آپ کہہ رہے تھے سارے کام اللہ کرتا ہے، اتنی دیر میں آپ پلٹ گئے، آپ کہہ رہے روح ملک کھینچتا ہے۔ اچھا، آسمانوں کو کون سنبھالے ہوا ہے؟ ملک۔ رزق کون بانٹ رہا ہے؟ ملک۔ اچھا، جب ہم نے کہا بھیا یہ تو ساری چیزیں جو ہے ملائکہ کے بارے میں بھی موجود ہیں کہ ملائکہ رزق دیتے ہیں، ملائکہ پیدا کرتے ہیں، ماں کے شکم میں ملک جاتا ہے اور بچہ بناتا ہے، روح ملک کھینچتا ہے، اس میں کیا کریں گے آپ؟ تو کہنے لگے بے شک یہ سارے کام ملائکہ کرتے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن ملائکہ کی ذاتی قدرت نہیں ہے، ذاتی طاقت نہیں ہے، بلکہ خدا نے انہیں یہ کام کرنے کے لیے اجازت دے رکھی ہے۔ جملوں کی قدر کیجئے گا کہ خدا نے انہیں یہ طاقت دے رکھی ہے، اجازت دے رکھی ہے کہ یہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، یہ ماں کے شکم میں بچہ بنا سکتے ہیں، یہ روح کھینچ سکتے ہیں، یہ ساری طاقتیں اور ساری قوتیں خدا نے انہیں دی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اب میں آگے کا سوال کرتا ہوں، ذرا یہ بتائیں ملائکہ افضل ہیں یا اہل بیت؟ بھائی ملائکہ افضل ہیں یا اہل بیت؟ بھائی کوئی ہمارے سنی برادران میں سے بھی کوئی کھڑا ہو اور کہہ دے آگے کہ ملائکہ اہل بیت سے افضل ہے کسی میں جرأت جو یہ کہہ دے؟ اما ہمارا عقیدہ بلکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے دروازے پہ ملک آ کے جھولے جھلاتے ہیں، ملک جنت سے روٹیاں لے کے ان کے دروازوں پہ آتے ہیں، اما ملائکہ ان کے دروازے کے خادم ہیں، خدمت گزار ہیں۔ اچھا مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اہل بیت ملائکہ سے کافی افضل ہے۔ اب جملہ مجھے کہنے دیجئے، جب بات ملائکہ کی آتی ہے تو آپ بالکل اجازت دیتے ہیں، لیکن جب بات علی کی آتی ہے تو آپ کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اما ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ علی رزق دے سکتے ہیں، مردہ زندہ کر سکتے ہیں بِإِذْنِ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے اہل بیت یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ مولا علی کی ذاتی قوت و طاقت ہے اور وہ ذاتی قوت و طاقت کی بنا پہ مردہ زندہ کرو، نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے انہیں نوازا، خدا نے انہیں عطا کیا، اما ہر کسی کو خدا عطا بھی نہیں کرتا، ہر ایرے غیرے کو خدا عطا بھی نہیں کرتا۔ خداوند متعال نے انہیں اختیارات دے رکھے۔ یہی وجہ مدینے میں یقیناً ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کے زمانے میں بھی کچھ مردے زندہ ہوئے مدینے میں۔ اچھا جب اس دور میں مردے زندہ ہوئے تو جو بھی مردہ زندہ ہوتا تھا یہی کہا جاتا تھا کہ بھئی رسول اللہ کا معجزہ ہے اور رسول اللہ نے مردے کو زندہ کیا۔ اب جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے ظاہری طور پہ مدینے اور کوفے کے لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہوئیں کہ اس دور میں جو مردے زندہ ہوتے تھے وہ کالی کملی کا کمال تھا، اور کالی کملی والے کا کمال تھا، ان کی چادر کا کمال تھا، ان کے ہاتھوں کا کمال تھا، رسول اللہ کا کمال تھا جو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ علی کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچانک کوفے میں خبر اٹھی کہ ایک جوان مر چکا ہے اور اس کے قبیلے والے مولا کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ مولا نے کہا بلاؤ۔
قبیلہ مولا کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا یا امیر المؤمنین ہمارا یہ جوان اس دنیا سے چلا گیا, اسے کسی نے مار دیا, ہم اس کے قاتل کی تلاش کر رہے ہیں, مولا اسے زندہ کر دیجئے تاکہ ہم اس سے اس کے قاتل کے بارے میں پوچھیں. عجب نہیں مولا متقیان نے فرمایا ہو کہ ضرورت نہیں زندہ کرنے کی, میں ایسے ہی بتائے دیتا ہوں اس کا قاتل کون ہے, ایسے ہی بتائے دیتا ہوں اس کا قاتل کون ہے کہ اس کا قاتل اس کا چچا ہے. اس نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی تھی اور چچا کی بیٹی کو طلاق دے دی, لہذا غصے میں اس کے چچا نے اسے مار دیا. پتہ چل گیا, لیکن انہوں نے کہا مولا ہم انہی کے منہ سے سننا چاہتے ہیں, اسی مردے کے منہ سے سننا چاہتے ہیں. گویا وہ یہ پتہ کرنے نہیں آئے تھے کہ قاتل کون ہے, وہ امیر المومنین کو یا تو کہا جا سکتا ہے آزمانے کے لیے آئے تھے یا پھر وہ اپنے بچے کو زندہ کروانے آئے تھے. اچھا یہاں پہ ایک جملہ اور کہتا چلوں, انہوں نے جب اصرار کیا مولا زندہ کریں ہم اسی سے پوچھیں گے, اور یقیناً وہ میں تو کہوں گا بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا اور بڑی اچھی ڈیمانڈ بھی کی. بھائی ظاہر سی بات ہے ڈیمانڈ بھی سامنے والے کے مطابق ہوتی ہے, جیسا سامنے والا ہوگا ویسی ہی خواہشات ہوں گی. اب علی کے پاس آئے ہیں تو علی کے پاس صرف یہ کافی نہیں کہ اس کا قاتل کون ہے, علی کے پاس آئے ہیں تو علی سے اس مردے کو زندہ کروائیں. سامنے مولا کائنات ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, لٹایا گیا خوبصورت جوان لمبے لمبے بال تابوت میں لٹایا گیا. لٹانے کے بعد امیر المؤمنین آگے بڑھے, امیر المؤمنین نے اپنا ہاتھ اس کے بدن سے مس کیا, بس جیسے ہی ہاتھ مولا کا مس ہونا تھا فوراً جوان کھڑا ہوا, اور کھڑا ہونے کے بعد السلام علیکہ یا امیر المؤمنین, کہ اے مؤمنوں کے امیر آپ پر سلام ہو. بس جملہ یہاں سے یاد رکھیے گا, اب جب مولا نے مردہ زندہ کیا یہاں سے دو فکریں بنی, دو فکریں اٹھی. ایک فکر وہ تھی جو علی کو رب کہنے لگی, علی کو اللہ کہنے لگی. دوسری فکر وہ تھی جو علی کو جادوگر کہنے لگی, دوسری فکر جو علی کو جادوگر کہنے لگی. اب علی نے دونوں فکروں کو وہی مات دی کہ نہ ہی علی جادوگر ہے اور نہ ہی علی اللہ ہے. بھائی یہ دیکھیں یہ معاشرے میں ہوتا ہے, بعض اوقات ہم اہل بیت کے فضائل سنتے سنتے ہم فضاؤں میں اڑتے چلے جاتے ہیں اور اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ بڑی خامی ہے, ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. میں اکثر یہ جملے کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو علی کو رب بنا دینا, علی کو اللہ بنا دینا, دنیا کے سب سے بے وقوف انسان ہیں. یاد رکھیے گا, جو علی کو اللہ سمجھ بیٹھے دنیا کے سب سے بے وقوف انسان ہیں. اما جب آپ نے علی کو اللہ بنا دیا تو فضیلت کیسی, فضیلت تو تب ہے کہ وہ بندہ رہ کے ویسے کام کرے. فضیلت تو تب ہے بندہ رہ کے ویسے کام کرے, تب فضیلت ہے. الا اگر آپ نے اللہ بنا دیا تو فضیلت کیسی. امیر المؤمنین نے ان دونوں فکروں پہ لعنت کی. وہ افراد جو امیر المؤمنین کی شان میں غلو کر رہے ہیں مولا نے ان پہ بھی لعنت کی, اور وہ جو مولا کی شان میں تقصیر کر رہے ہیں, مولا کو گھٹا رہے ہیں, ان پہ بھی مولا نے لعنت کی. اچھا ظاہر سی بات ہے ادھر جو ایک نصیری ٹولہ تھا اس حوالے سے ماشاءاللہ سے آپ خود بخوبی جانتے ہیں, اور میں جملہ یہ بھی کہتا رہتا ہوں, جیسا کہ ماشاءاللہ سے وہ قصہ آپ حضرات نے سنا ہوگا, جب بعض لوگ کھڑے ہوئے, کھڑے ہونے کے بعد علی کو اللہ کہنے لگے تو مولا علی نے ان سب کو مار دیا. جب مار دیا پھر جب انہیں دوبارہ زندہ کیا تو انہوں نے کہا بھائی پہلے تو ہمیں شک تھا اب یقین ہو گیا, اب یہاں سے معاملہ اور خراب ہو گیا. تو اس جملے پہ جملہ کہتا چلوں, وہ افراد جو امیر المؤمنین کی شان میں غلو کرتے ہیں, غلو کرتے ہیں, خدائی تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, یا رب بنانے کی کوشش کرتے ہیں, یا اللہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, یاد رکھیے اس قصے سے اندازہ لگا لیجئے اس کی سزا اللہ بعد میں دے گا, علی پہلے دے گا. اس کی سزا علی پہلے دے گا. دیکھیں
نصیریوں کے ساتھ علی نے کیا کیا؟ تو خلاصہ یہ دونوں فکریں ایجاد ہوئی. اس کا جواب تو مولا نے دیا. اب وہ جو چیخ رہے تھے اور چلا رہے تھے کہ ہمیں یہ جادو ہے، جادو ہے، مردہ مردہ کوئی زندہ نہیں ہو، یہ جادو ہے. امیر المؤمنین نے کوفے والوں کو بلایا کہ کوفے والوں کیا قرآن پڑھتے ہو؟ کہ جی مولا. کہ سورہ بقرہ پڑھا ہے؟ جی مولا. کہ سورہ بقرہ کی وہ گائے والی آیتیں پڑھی ہیں؟ کہ جی مولا. کہ وہ گائے والی آیتیں بتاؤ کیا ہیں؟ اب بتانا شروع کی. حضرت نے فرمایا کیا تم نے ان آیتوں میں غور نہیں کیا؟ خدا نے کیا فرمایا؟ فَقُلْنَا ضُرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو خدا کہہ رہا ہے اس مردے سے مس کرو. اب جیسے ہی گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے سے مس ہوا، مردہ زندہ ہو گیا. ارے کوفے والوں ذرا غور کرو، اگر گائے کے گوشت کا ٹکڑا خداوند متعال کی مرضی سے مردے سے مس ہو تو مردہ زندہ ہو جائے، اور اگر علی کا دست مبارک اگر علی کا ہاتھ جو ید اللہ ہے وہ مردے سے مس ہو تو مردے کا عالم کیا ہوگا؟ کیا وہ زندہ نہیں ہوگا؟ عجب نہیں حضرت نے جملہ فرمایا اے کوفے والوں، تم گائے کے معجزے کو قبول کرتے ہو لیکن علی کے معجزے کو قبول نہیں کرتے. گائے کا گوشت مس ہوا، بھائی ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ. اچھا یہ بھی بتاتا چلوں، یہ بھی ایک الزام ہے، یہ بھی الزام ہے کہ بھائی شیعہ حضرات علی کو اللہ کی آنکھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا منہ، اللہ کے ہاتھ، اللہ کی آنکھیں کہتے رہتے ہیں. اور بے شک یہ ہمارا عقیدہ ہے، عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، ید اللہ. بھائی یہ شیعوں کے نعرے ہیں، شیعوں کے نعرے. لسان اللہ مثال کے طور پہ سمجھاتا چلوں، لسان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی زبان یا اللہ کی آواز. مطلب کیا؟ میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ حضرات تک یہ باتیں پہنچاتا چلوں. رسول اللہ معراج پہ گئے، اللہ متکلم ہے. یہاں سے تھوڑا سا غور کیجئے گا، اللہ متکلم ہے. متکلم یعنی کلام کرنے والا. کیسا متکلم ہے؟ کیسے کلام کرے گا اللہ؟ مثال کے طور پہ معاذ اللہ اگر اللہ کا ایک حنجرہ ہو، ایک زبان ہو، مثال کے طور پہ بولنے والے تار ہوں، یہ تو عاجزی کی صفات ہے. ہم اور آپ ہیں جو بولنے کے لیے اس کے محتاج، ہم اور آپ ہیں جو بولنے کے لیے اس کے محتاج. بھائی اللہ تو کسی شے کا محتاج ہے نہیں. اللہ متکلم ہے یعنی کیا؟ اللہ کے تکلم کا مطلب یہ ہے، متکلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ موجد کلام ہے، کلام کو پیدا کرنے والا ہے، کلام کو پیدا کر سکتا ہے. یہ معنی ہے متکلم کا. اچھا اسے سمجھنے کے لیے جناب موسیٰ کا قصہ تو آپ حضرات کو خوب اچھی طرح سے پتا ہوگا. جناب موسیٰ سے خدا نے کیسے کلام کیا؟ جناب موسیٰ سے خدا نے کلام کیا کیسے؟ درخت میں آواز پیدا کر دی. جملوں کی قدر کیجئے گا، درخت میں آواز پیدا کر دی. سمجھ رہے میری باتوں کو؟ درخت میں آواز پیدا کر دی. متکلم یعنی موجد کلام، جو کلام کو جہاں چاہے جس میں چاہے ایجاد کر سکتا ہے، ایجاد کر سکتا ہے. اچھا جب رسول اللہ معراج پہ گئے، معراج پہ جانے کے بعد یہ جو ہم سنتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ علی کی آواز تھی، علی کا ہاتھ تھا معراج پہ، جو ہمارے خطبہ پڑھتے رہتے، اس کی حقیقت کیا ہے ذرا غور کریں. حقیقت یہ ہے کہ جب معراج پہ پہنچے خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے رسول کے دل کی طرف نظر ڈالی اور دل کی طرف دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ رسول کے نزدیک سب سے محبوب علی کی ذات ہے، کہ سب سے محبوب علی کی ذات ہے اور سب سے اچھی آواز علی کی لگتی ہے. تو لہذا معراج کی رات خداوند متعال نے جب رسول کے دل کی طرف دیکھا اور جب دیکھا کہ دل میں علی علی ہی ہے تو خدا
خداوند متعال نے علی کے لہجے میں رسول سے کلام کیا. ٹھیک ہے, یہ بات یہاں تک واضح ہو گئی. یہ میں صرف اس بات کے لیے اس بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی ہیوی ہے, بڑی وزنی ہے, تو لہٰذا اس کے لیے یہ چھوٹا سا مقدمہ آپ حضرات تک میں نے پہنچانا مناسب سمجھا. اچھا ٹھیک ہے, آتے ہیں اس طرف. کیا کہتے ہیں؟ عین اللہ, ید اللہ, وجہ اللہ. اچھا ایک مثال اور دیتا چلوں. یہ جو کہا جاتا ہے علی وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ, اللہ کا چہرہ, اس سے مراد کیا ہے؟ کیا مطلب ہے وجہ اللہ کا؟ اللہ کا چہرہ یعنی کیا؟ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے ہم پہ کہ دیکھیں شیعہ اللہ کے اعضاء و جوارح کے قائل ہیں, علی کو اللہ کا چہرہ بنا دیا. لیکن مع الاسف الشدید جب انسان امیر المومنین کا بغض اپنے دل میں لیے گھومتا ہو پھر اسے ہر جگہ وہ کیا کہتے ہیں, اسے اشکال اور سوال ہی نظر آئے گا جب اس کے دل میں بغض علی بھرا ہو. وجہ اللہ میں سمجھاتا چلوں. آپ کا وجود, غور سے سنیے گا, تھوڑی سی فلسفی بحث ہے لیکن لطف آئے گا. آپ کا وجود ایک تو بدن ہے اور دوسرا کیا ہے؟ روح. اعضاء الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن روح ایک ہے. غور کیجئے گا, ہاتھ, پیر, سر, چہرہ سب کچھ الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن روح پورے جسم میں ایک ہے. روح ایک ہے. مثال کے طور پہ جب میں آپ سے بات کروں گا تو گویا یہ جو سامنے میرے کھڑا ہے اس سے بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ کس سے کر رہا ہوں؟ اس کی روح سے. وہ افراد ماشاءاللہ سے جو بچپن سے فرش اعضاء پہ بیٹھتے چلے آ رہے ہیں ان کے لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں اور انشاءاللہ بخوبی سمجھ میں آئیں گی. جب میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو گویا کس سے باتیں کر رہا ہوں؟ آپ کی روح سے باتیں کر رہا ہوں, آپ کی روح سے باتیں کر رہا ہوں. اچھا, روح پورے بدن میں موجود ہے. غور فرمائیے گا, روح پورے بدن میں موجود ہے. اب جب میں آپ سے باتیں کرنے لگوں اور باتیں کرتے کرتے دیکھوں آپ کے پیروں کی طرف اور بات کر رہا ہوں آپ سے, دیکھ رہا ہوں آپ کے پیروں کی طرف, میں وجہ اللہ سمجھا رہا ہوں, اللہ کا چہرہ. بات کر رہا ہوں آپ سے اور دیکھوں چہرے کی طرف تو آپ مجھ سے پلٹ کے سوال کریں گے, احمد زاغم صاحب کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ میں کہوں گا آپ سے باتیں کر رہا ہوں. کہ اگر مجھ سے باتیں کرنی ہو تو چہرے کی طرف دیکھو. باتیں پہنچ رہی کہ مجھ سے باتیں کرنی ہو تو چہرے کی طرف دیکھو تو میں جواب دوں گا میں یہ بھی تو اس روح کا حصہ ہے. آپ کی روح تو پورے بدن میں موجود ہے تو لہٰذا اس طرف دیکھ کے اگر میں باتیں کروں تو گویا آپ ہی سے باتیں کر رہا ہوں, آپ ہی کی روح سے باتیں کر رہا ہوں. تو آپ پلٹ کے مجھے جواب دیں گے اما غور نہیں کیا, بے شک روح پورے بدن میں ہے لیکن مرکزیت چہرے کو حاصل ہے. اگر میرے پیروں تک بھی کوئی بات پہنچانا چاہتے ہو تو دیکھنا چہرے کی ہی طرف پڑے گا. اب سمجھ میں آیا یہ وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ, اللہ کا چہرہ یعنی خدا بتانا چاہ رہا ہے اگر اللہ سے کچھ چاہتے ہو تو مانگنا علی سے پڑے گا. اگر اللہ تک آنا چاہتے ہو اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو آنا علی کے دروازے پہ پڑے گا. اگر علی کے دروازے پہ نہیں آئیں گے تو خدا تک نہیں پہنچ سکتے, خدا تک نہیں پہنچ سکتے. خدا تک پہنچنے کا راستہ علی ابن ابی طالب ہے اور جس نے پہچانا یقین جانے وہ کامیاب ہو گیا. شاید وہ اعرابی کا قصہ میں نے بیان کیا ہو کہ رسول اللہ کی وہ حدیث انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ. مشہور معروف حدیث ہے. کہتے ہیں ایک اعرابی رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا مسجد النبوی میں, ایک طرف رسول اللہ تشریف فرما تھے اور دوسری طرف امیر المؤمنین
مدین تشریف فرما تھے. حدیث ہے, یاد ہے نا حدیث کیا ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ. ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا اور دوڑتا ہوا مولا علی کے پاس پہنچا, مولا علی کے ہاتھ چومنے لگا, سلام عرض کیا. سلام و کلام کرنے کے بعد پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور رسول اللہ کی خدمت میں سلام پیش کیا. اب ظاہر سی بات ہے وہاں کچھ افراد تشریف فرما تھے تو وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ کتنا بدتمیز آدمی ہے, کتنا بد عقیدہ آدمی. کہ کیا ہوا کہ یہ پہلے علی کے پاس گیا, پھر میرے پاس آ رہا, پھر آپ کے پاس آ رہا ہے. قاعدہ تو یہ ہے کہ پہلے آپ کے پاس آتا پھر علی کے پاس جاتا. عجب نہیں رسول اللہ مسکرائے کہ خود اسی سے پوچھ لو. جب اس سے پوچھا گیا تو عجب نہیں فرمایا کیا تم نے رسول ہوں علی اس کے دروازہ. اب اگر کسی کو رسول تک پہنچنا ہو تو وہ پہلے دروازے پہ آئے. اب اگر کوئی رسول تک آنا چاہتا ہو تو وہ پہلے دروازے پہ آئے. اور یہی وجہ ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اگر خدا تک پہنچنا ہو تو پہلے کس کے دروازے پہ آنا ہوگا؟ علی کے دروازے پہ آنا ہوگا. اچھا وہ افراد جو اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں لیکن علی کے دشمنی اور بغض و عناد ان کے دلوں میں بھرا ہے, ان کا حال کیا ہوگا؟ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا چلوں. فرض کریں, بس مثال کے ایک لفظ میں غور کیجئے گا تو نتیجہ بڑا اچھا ملے گا, اور نہیں غور کریں گے تو پھر آخر میں سب کے ساتھ آپ کو بھی مجبوراً ہاتھ اٹھانا پڑے گا. بس مثال میں غور کیجئے گا. بالفرض آپ نے ہمیں اپنے گھر پہ دعوت دی. میں اس سے پہلے بتاتا چلوں, ایک یہ آدمی ہے کہ جس کے دل میں علی کی بڑی دشمنی بھری ہوئی ہے, علی کی دشمنی بھری ہوئی ہے. ایک یہ آدمی ہے جس کے دل میں علی کی دشمنی بھری ہوئی ہے. یہ دونوں آدمی دشمن علی ہیں, علی کو برا بھلا کہنے والے ہیں. یہ بھی علی کی دشمنی کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہے اور یہ بھی علی کی دشمنی کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہے, لیکن یہ 2 رکعت نمازیں پڑھ رہا ہے, یہ 50 رکعت نماز پڑھ رہا ہے علی کی دشمنی کے ساتھ. اب ذرا بتائیں اس 2 رکعت والے کی جہنم میں سزا زیادہ ہے یا 50 رکعت والے کی؟ ذرا بتائیں گے اس 2 رکعت والے کی سزا زیادہ ہے یا 50 رکعت والے؟ بھائی یہ تو پکا ہے کہ جو علی کو برا بھلا کہے وہ جہنمی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. جو بھی علی کو برا بھلا کہے, جو بھی علی کے خلاف پروپیگنڈے کرے, جو بھی علی کو گالیاں دے, جو بھی علی کو پریشان کرے, جو بھی علی کے گھر والوں کو پریشان کرے وہ جہنمی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. اچھا اس کے دل میں بھی علی کی دشمنی ہے اور اس کے دل میں بھی علی کی دشمنی. یہ علی کی دشمنی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اور یہ علی کی دشمنی کے ساتھ 50 رکعت نماز پڑھ رہا ہے. سزا زیادہ کس کی ہوگی؟ زیادہ سزا 50 والے کی ہوگی. اچھا اس کی کیا وجہ؟ آپ تو یہاں سوال کریں گے, کہیں گے ہمارا یار یہ تو نمازیں پڑھ رہا ہے اور کتنی زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے. آپ الٹا قاعدہ استعمال کر رہے ہیں, جو زیادہ نمازیں علی کی دشمنی کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کی سزا زیادہ. وہ کیسے؟ میں ایک مثال دیتا چلوں, میں زیادہ کھولوں گا نہیں. فرض کریں آپ مجھے اپنے گھر پہ دعوت دیں, ماشاءاللہ سے خوبصورت سا گھر آپ نے بنوایا, آپ نے کہا آج شام کی دعوت ہمارے گھر پہ ہے. آپ دسترخوان بچھا کے انتظار کر رہے ہیں زیغم الغربی کا. اچانک سے آپ نے دیکھا کہ آپ کے دسترخوان پہ میں پہنچ گیا. آپ تعجب بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے ہیں. اما ٹھیک ہم نے بلایا تھا اور آپ آ گئے, لیکن آئے کہاں سے؟ آئے کہاں سے؟ میں کہوں گا وہ جو آپ کے بغل والی دیوار ہے اس دیوار سے کود کے آپ کے دسترخوان پہ آ گئے. جملے سمجھ رہے ہیں نا؟ اس دیوار سے کود کے آپ کے دسترخوان پہ آ گئے. تو آپ نے کہا اما بھیا ہم نے اسٹیل کا بہترین دروازہ بنوایا ہے, انٹرنس ہمارے گھر کا یہ ہے, اگر آپ ہمارے گھر پہ دعوت کے لیے آنا چاہ رہے ہیں, کھانے آنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے دروازہ بنوایا ہے, اس دروازے سے آؤ. یہ دیواریں کود کود کے کیوں آ رہے ہیں؟ بھائی دروازے سے آؤ. اچھا وہ بات یاد رکھیے گا,
بغض علی کے ساتھ، علی کی دشمنی کے ساتھ 2 رکعت نماز، اور علی کی دشمنی کے ساتھ 50 رکعت نماز. اس قاعدے کو یاد رکھیے گا. میں زیادہ سمجھانے کی کوشش نہیں کروں گا. میں ایک مرتبہ آپ کے گھر دیوار کود کے پہنچا، آپ نے کہا ٹھیک ہے مولانا صاحب ہے، ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مولانا سے غلطی الٹی ہو گئی تو چلو معاف کیے دے رہے، ایک مرتبہ معاف کریں گے، لیکن کہیں گے مولانا صاحب خبردار آئندہ ایسی حرکت مت کیجیے گا. لیکن اگر پھر ویسے ہی آ جائے، پھر ویسے ہی آ جائے، جتنا زیادہ اصرار کرتے رہیں گے سمجھ رہے نا، جتنا زیادہ اصرار کرتے رہیں گے اتنی سزا بڑھتی رہے گی. اما خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتیں ادا کرو، خمس نکالو، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں علی کی محبت ہو. شرط یہ ہے کہ دل میں علی کی محبت ہو. اگر علی کی محبت دل میں نہیں اور خدا خدا پکار رہے ہو تو تمہارا حال وہی ہوگا جو اس دیوار کودنے والے کا ہوا. وہ افراد جو بڑے خدا والے ہیں، بڑے اپنے آپ کو خدا والا سمجھتے ہیں اور ان کے لیے سب کچھ اللہ 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 ہے، اور دل میں علی کے لیے بغض و نفرت، ان کا حال یہی ہے. کیوں بھائی؟ خدا کہہ رہا ہے کہ بھیا اس دروازے سے انٹر ہوں. ہم کہہ رہے ہیں خدایا تو نے جو دروازہ بنایا وہ دروازہ ہم نہیں قبول کریں گے، ہم ایک نیا دروازہ بنائیں گے. اسے کہتے ہیں طغیان، خدا کے مقابلے میں طغیان کرنا. جیسے یہ جو مہمان آپ کے گھر میں آ رہا تھا، یہ آپ کے مقابلے میں طغیان کر رہا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھیا دروازے سے آؤ، وہ چھتوں سے کود کود کے آ رہا ہے. تو اب سمجھ میں آیا وہ جو علی کی محبت و ولایت کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، وہ دیواریں کود کود کے جا رہے ہیں. یقین جانے اگر خدا تک پہنچنا ہو اور اگر اصل توحید اگر آپ کو لینی ہو تو آپ مجبور ہیں علی کے دروازے کے، آپ محتاج ہیں علی کے دروازے. علی کے دروازے کے سوا آپ کو دین خالص کہیں نظر نہیں آئے گا. دین خالص آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا. یہ جو آپ علی کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے سے فرقے، یہ چھوٹی چھوٹی سی دکانیں، یہ میں آج ہی علامہ جوادی صاحب کا ایک ترجمہ پڑھ رہا تھا، امام جعفر صادق اور مذاہب اربعہ. تو اس میں جوادی صاحب نے بتایا کہ بنی عباس کے زمانے میں، جوادی صاحب اس کتاب کی مترجم ہیں، مصنف کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں حضرت کے دور میں مکتب جعفریہ، یعنی یہ جو ہمارے شیعوں کا مکتب ہے، شیعوں کے مقابلے میں اہل بیت کے مکتب کے مقابلے میں کم سے کم 80 یا 85 مکتب بنائے گئے تھے. یہ چھوٹی چھوٹی سی پرچون کی دکانیں کھلوائی گئی تھی جس میں بیٹھ کے لوگ فتوے دیتے تھے. کس کے خلاف؟ اہل بیت کے خلاف. یہی وجہ، میں ایک جملہ بڑی آسانی سے کہوں گا لیکن اتنی گزارش ہے کہ اس جملے کو خوب غور سے سمجھیے گا. چاہے آپ داد دیجئے، بولیے نہ بولیے، لیکن غور سے سمجھیے گا اس جملے کو. اہل بیت کے مقابلے میں کس طرح سے لوگوں نے پروپوگنڈے کیے اور کس طرح سے کام کیے. بھائی رسول اللہ مسجد میں آتے تھے، جی آتے تھے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے، جی پڑھاتے تھے. وضو بھی کرتے تھے، کرتے تھے. کیا مسجد میں 300-400 کا مجمع نہیں ہوتا تھا؟ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے. خلاصہ ایک اچھی تعداد. جب صحابیوں کے نام آپ ہزاروں تک پہنچا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ تو 500 تو آتے ہی ہوں گے مسجد میں. اب ذرا غور کریں، دیکھیں بنو امیہ و بنو عباس نے کیا کیا، کس طرح دین کو پلٹایا. اما جو وضو رسول ہزاروں کے بیچ کرتے ہو اس وضو میں اختلاف، یقین جانے اس وضو میں اختلاف. ہم ایک وضو جو مسجد میں آ کے رسول اللہ روز کر رہے، دن میں آپ کے مطابق 5 مرتبہ، اس وضو میں اختلاف. یعنی کیا؟ یعنی اہل بیت کے خلاف باقاعدہ دکانیں بنوائی گئی اور جو کچھ اہل بیت نے کہا یا کیا اس کا الٹا کروایا گیا. بھائی تاریخ گواہ ہے اس بات پہ.
میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا، ایک بڑے امام، 4 میں سے ایک بڑے امام، ایک صاحب ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ نماز کے سجدے میں آنکھوں کو بند کریں یا کھولیں، کہ نماز کے سجدے میں آنکھوں کو بند کریں یا کھولیں۔ اچھا بھائی، کسی بھی فقیہ کے پاس، کسی بھی مفتی کے پاس آپ جائیں گے تو مفتی آپ کا جواب دے گا، اور جواب سے پہلے ظاہر سی بات ہے اس کا جواب قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ استنباط کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے انسان استنباط کر کے فتویٰ دیتا ہے، لیکن ان کے استنباط کا طریقہ الگ تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھیا نماز کے سجدے میں، دیکھیں کس طرح سے اہل بیت کے مقابلے میں دکانیں کھلوائی گئی، جب ان سے پوچھا گیا بھائی نماز کے سجدے میں آنکھوں کو کھولیں یا بند کریں، اب ان کا جواب دیکھیں، خالفت جعفرا فی کل ما یقول، کہ ہم نے چھٹے امام کی ہر چیز میں مخالفت کی، جو کچھ انہوں نے کہا اس کا الٹا کروایا، چھٹے امام نے جو کچھ کہا اس کا الٹا کروایا۔ لیکن اس مسئلے میں مجھے خود نہیں پتا کہ وہ سجدے میں آنکھوں کو کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں، کہ اس مسئلے میں مجھے خود نہیں پتا، یغمضہما او یفتحہما، کہ وہ دونوں آنکھوں کو کھولتے ہیں یا دونوں آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ اچھا فتویٰ تو دینا ہے، دکان تو چلانی ہے، دکان تو چلانی، فتویٰ تو دینا ہے، اور وہ بھی ایسا فتویٰ جو علی کے خلاف ہو، علی سے الٹا ہو، ویسا فتویٰ دینا ہے۔ اب دیں تو کیا دیں؟ اگر کہہ دیا دونوں آنکھیں کھولو تو ممکن ہے امام بھی کھولتے ہوں، پھر تو امام جیسا ہو جائے گا، مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اگر کہہ دیا دونوں آنکھیں بند کرو، کیا پتا امام دونوں آنکھیں بند کرتے ہوں سجدے میں، پھر بھی مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اب کیونکہ پتہ ہی نہیں امام کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں، کہ کیا کریں کہ کل سے ایسا کرو نماز میں کہ سجدے میں ایک آنکھ کھولو اور ایک آنکھ بند کرو، کہ ایک آنکھ کھولو اور ایک آنکھ بند کرو۔ یہ حال ہے ان کے، یہ حال ہے۔ علی کی دشمنی دیکھیں انسان کو کہاں سے کہاں تک لے کے جاتی ہے، یہ حال ہے۔ تو میں نے جو بات کہی تھی، میں اسی بات پہ یہ دلیل دینے جا رہا تھا، جو میں نے بات کہی تھی کہ ان لوگوں کی کوشش و کاوش یہ تھی کہ اہل بیت کے دروازے کو بند کیا جائے، کچھ بھی کریں لیکن اہل بیت کے دروازے کو بند کیا جائے۔ یہی وجہ ہے، میں معذرت کے ساتھ، آپ بھی کہیں کہ کہاں کیسی کیسی باتیں قبلہ کر رہے ہیں۔ ایک اور جملہ بتاتا چلوں، آپ اگر کسی دن سناٹے میں بیٹھے اور سوچیں، میں جتنی باتیں میں نے کہی اس کے اوپر دلیل دے رہا ہوں، خود بیٹھ کے سناٹے میں سوچیں کہ ہم میں اور دوسروں میں کتنا اختلاف ہے، ہر چیز میں اختلاف ہے، حتیٰ وضو میں اختلاف، نماز میں اختلاف، نماز کے بسم اللہ میں اختلاف ہے کہ ہم کیسے بسم اللہ پڑھیں، وہ کیسے بسم اللہ پڑھیں، ذرہ ذرہ جزئیات میں اختلاف ہے۔ جزئیات میں کیوں اختلاف ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ریزن یہی ہے، جو اہل بیت نے کیا اس کے خلاف یا اس کا الٹا کروایا گیا۔ اس پہ میں یقین جانے میں خمسہ پڑھ سکتا ہوں اس موضوع پہ، اتنے میٹر، اتنے مواد ہیں اس موضوع پہ، تاریخ کے صفحات بھرے ہوئے ان کے قصات و کہانیوں سے۔ یہ پہلے پوچھتے تھے کہ علی نے کیا کہا، جو علی کہتے تھے اس کا الٹا بتاتے تھے۔ تو ان کا دین در حقیقت علی کے مخالفت میں انہوں نے بنایا ہے، علی کے بغض میں بنایا ہے، جو کچھ علی نے کیا اس کا الٹا کرو۔ اور یہی وجہ ہے، آپ اگر ہماری فقہی احادیث وغیرہ کی کتابیں دیکھو تو اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں حدیث کا۔ ایک حدیث کے حوالے سے کہ اگر آپ مشکوک ہو جائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے تو اس کے پہچاننے کے مختلف طریقے، انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے، میں ایک دو روایتوں کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ جب بھی تم پھنس جاؤ کسی مسئلے میں اور آپ کے سمجھ میں نہ آتا ہو کہ بھائی اس مسئلے کے بارے میں اہل بیت کیا فرماتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس مسئلے میں اہل بیت کی کیا رائے ہے، حدیث آپ کو نہ ملے یا قرآن کی آیت آپ کو نہ ملے، تو الفاظ ہیں کہ ہمارے مخالفین کی طرف دیکھو، جو وہ کریں اس کا الٹا کرو صحیح نکلے گا، کہ جو وہ کریں اس کا، جب کسی مسئلے میں آپ کو بالکل دلیل نہ ہو، مخالفین کو دیکھو، جو انہوں نے کیا اس کا الٹا کرو صحیح نکلے گا روز محشر۔ یعنی کیا؟ یعنی ہر شے میں انہوں نے کوشش کی اہل بیت کا الٹا کیا جائے۔ بعض چیزوں میں اگر یہ الٹا نہ کر پائے تو وہ ان کی مجبوری تھی،
جو الٹا نہ کر پائے. بھائی ہر شے میں الٹا کیا انہوں نے, ہر شے میں الٹا کیا. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام دیکھیں, ایک طرف اگر ہم کہتے ہیں وجہ اللہ, عین اللہ, لسان اللہ, وہاں پہ بھی اشکال, اما وجہ اللہ کیسے, لسان اللہ کیسے, عین اللہ کیسے, یہ ید اللہ کی بات ہے, اللہ کا ہاتھ. علامہ امینی صاحب کربلا یہ محلہ میں تشریف فرما تھے, ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد وال محمد کی صلوات. تھوڑا سا اور بیدار ہوں بس, انشاءاللہ مصائب کی طرف میں آہستہ آہستہ آپ حضرات کو لے کے جا رہا ہوں. علامہ امینی صاحب کربلا یہ معلہ کی زمین پہ کھڑے تھے, ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد علامہ امینی صاحب کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ قبلہ سب کچھ تو ہم مانتے ہیں, لیکن آپ کے جو یہ شیعہ ہیں ان کے عقیدے بڑے برے ہیں. کہ کیسا عقیدہ؟ کہ ایک عقیدہ ان کا ہے کہ وہ اللہ کا ہاتھ, اللہ کی آنکھ, اللہ کا سر, اللہ کی ناک, اللہ کی زبان, ید اللہ, عین اللہ, وجہ اللہ, کہ یہ عجیب و غریب شیعوں کا عقیدہ ہے کہ علی کو اللہ کی آنکھ بنا دیا, علی کو اللہ کا ہاتھ بنا دیا. یہ کیا قصہ ہے؟ دیکھیں شرک کر رہے ہیں آپ کے شیعہ. علامہ امینی صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ کہ اچھا اگر میں عین اللہ, وجہ اللہ, لسان اللہ, خلیفہ دوم عمر ابن خطاب کی زبان سے نکلوا دوں تو آپ مانیں گے؟ اب بھائی کسی میں دم ہے جو خلیفہ دوم کی بات کا انکار کرے؟ ہے کسی میں دم؟ بھائی خلیفہ دوم نے کہہ دیا متع حرام تو حرام, کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم تو کہہ دیا, مان لیا, جو کہہ دیا ہم نے مان لیا. کسی میں دم ہے جو خلیفہ دوم کی باتوں کا انکار کرے؟ علامہ امینی صاحب نے کہا ٹھیک ہے, اگر میں بتا دوں کہ خلیفہ دوم کا بھی یہ عقیدہ تھا تو آپ مانیں گے؟ کہ ہاں مانیں گے. کہ آؤ, کہ صاحب حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصفہانی لکھتے ہیں کہ خلیفہ دوم کی خلافت کا پہلا سال تھا, حج کے لیے تشریف لے گئے. میں ید اللہ اور عین اللہ سمجھانے جا رہا ہوں, اللہ کی آنکھ اور اللہ کا ہاتھ, بس غور کیجئے گا کہ حج کے لیے تشریف لے گئے. حج کے دوران ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہ اے خلیفہ مسلمین قضاوت کیجئے کہ کیا ہوا, کہ علی نے تھپڑ مار دیا ہے اور دلیل یہ ہے کہ دیکھو میرا چہرہ الٹا ہے, کہ دلیل یہ ہے کہ میرا چہرہ الٹا ہے. اب یہاں سے جملہ کہا, اس جملے کی نزاکت کو سمجھیے گا, جو سمجھ جائیں گے یقین جانے ان پہ قربان. بس جیسے خلیفہ دوم نے یہ سنا, عجب نہیں, خلیفہ دوم نے جملہ فرمایا کہ اتنا تجربہ تو ہمیں بھی ہے, علی بغیر وجہ کسی کو نہیں مارتے. یہ بزرگوں کی باتیں ہیں, بزرگوں کی باتیں ہیں. کہ علی بغیر وجہ کسی کو نہیں مارتے. اچھا اس جملے سے ایک بات اور بھی ثابت ہوئی, سمجھ میں یہ آیا کہ خلیفہ دوم بھی علی کو معصوم سمجھتے تھے, خلیفہ دوم بھی علی کی عصمت کے قائل تھے کہ علی بغیر وجہ تو کسی کو نہیں مارتے. کہ بتاؤ ہوا کیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ ہم حج کر رہے تھے اور حجر اسود کے پاس پہنچے تو ہم نے دیکھا ایک خاتون حجر اسود کو چوم رہی تھی, ہاتھ بڑا اچھا لگا, ہم نے بھی اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا. اچھا اس مزاج کے جب ہم اس دور میں قصات و کہانیاں سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس مزاج کے جو فی الحال ہمارے دور میں موجود ہیں, اس مزاج کے لوگ اس دور میں بھی تھے, اس دور میں تھے. کہ ہوا کیا تھا کہ وہ اس خاتون کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور اتنے میں علی آیا اور کس کے تھپڑ مار دیا. کہ ہم کیا کریں, کہ فیصلہ کریں, کہ فیصلہ تو ہو گیا, کہ فیصلہ تو ہو گیا. کہ کیسا فیصلہ؟ کہ غور نہیں کیا, عین اللہ رأت ید اللہ ضربت, اللہ کی آنکھوں نے دیکھا, اللہ کے ہاتھ نے مارا.
فیصلہ تو ہو گیا، اللہ کی آنکھوں نے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ اچھا اب تو مانیں گے علی کو عین اللہ ید اللہ، یا اب بھی نہیں مانیں گے؟ بھائی اتنی دلیلیں تو دے چکا ہوں، اب اس سے بڑی کوئی دلیل کہ خلیفہ دوم اس بات کا اقرار کریں کہ علی عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، اب اس سے بڑی تو آپ کے لیے کوئی دلیل ہو نہیں سکتی۔ یہ دیکھیں دلیلیں موجود ہیں۔ علی ید اللہ یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت۔ اللہ کی قدرت و طاقت کی جب بات آئی، یہی خیبر کے حوالے سے کہتے ہیں، جب خیبر میں یہ بھی میں بیان کرتا چلوں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کچھ تھوڑے بہت پڑھے لکھے افراد آنے کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں یار کیا خیبر و خندق مچا رکھا ہے، بند کرو خیبر و خندق۔ تو میں اس موضوع پہ بھی کچھ جملات بیان کرتا چلوں۔ اگر اسلام سے خیبر کو نکال دیں گے بچے گا کیا؟ بچے گا کیا؟ یقین جانیں خیبر و خندق میں صرف ایک پہلو، جنگی پہلو نہیں ہے۔ آپ خیبر و خندق کو صحیح سے پڑھیں، اتنے اخلاقی نکات اور اتنے عقیدتی نکات موجود ہیں خیبر و خندق میں، پڑھیں جا کے آپ۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ خیبر و خندق میں بس وہی مرحب کا سر آپ کو نظر آتا ہے اور 2 ٹکڑے نظر آتے ہیں، 50 چیزیں موجود ہیں خیبر و خندق میں، آپ پڑھیں تو خلاصہ خیبر و خندق اسلام کا ایک اہم جز ہے۔ خیبر میں کہتے ہیں، یہ دیکھیں علی کے ہاتھوں کا اعجاز، علی کے ہاتھوں کی قدرت دیکھیں، علی کے ہاتھوں کی طاقت۔ کہتے ہیں خیبر میں جب امیر المؤمنین، آپ انشاءاللہ نجف اشرف تشریف لے جائیں گے، مولا امیر المؤمنین کے حرم میں جائیں گے تو حرم کے چاروں طرف دیواروں پہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ اشعار ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین جنہوں نے نہج البلاغہ کی بھی شرح لکھی ہے، ان کے اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ ان اشعاروں میں سے ایک شعر یہ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ خیبر کا دروازہ جسے کم از کم 40 لوگ کھولتے تھے اور کم از کم 40 لوگ بند کرتے تھے، علی کے ہاتھوں کی قدرت یہ ہے کہ اس دروازے کو علی نے زمین سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اچھا بات اس بات پہ نہیں تھی، بات اگلی بات پہ ہے کہ اس دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اچھا میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ نہ صرف یہ کہ امیر المؤمنین نے اس دروازے کو اکھاڑ کے پل بنا دیا جس سے سارے لوگ ایک طرف سے دوسری طرف گئے، بلکہ روایتوں میں الفاظ موجود ہیں کہ میرے مولا نے اس دروازے کو سپر بنا کے جنگ لڑی، اس دروازے کو سپر بنا کے جنگ لڑی، جس دروازے کو صرف کھولنے اور بند کرنے کے لیے 40 آدمی درکار تھے۔ کہتے ہیں جب خیبر فتح ہو گیا، یہ جو مرحب تھا یہ مرحب شہزادہ تھا، یہ شہزادہ کوئی صرف پہلوانی شہزادہ تھا، مرحب ختم ہو گیا، مرحب کی بہن کو اسیر کر لیا گیا، شہزادی کو رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ رسول اللہ نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پہ ایک نشان تھا۔ رسول اللہ نے اپنے اصحاب کی طرف خطاب کیا کہ بھائی ہم نے تو اجازت نہیں دی کہ اسیروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، ہم نے تو اجازت نہیں دی کہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی اور ان کی بے احترامی کی جائے، کہ کس نے اس کے چہرے پہ یہ نشان لگایا ہے؟ سارے خاموش۔ اب وہ مرحب کی بہن خود بولنے لگی کہ یا رسول اللہ، ان میں سے کسی نے مجھے پریشان نہیں کیا، ان میں سے کسی نے مجھے نہیں مارا۔ کہ پھر ہوا کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی قلعے کے اندر، جب دروازہ مولا علی نے اکھاڑا تو اس دروازے کے ساتھ ساتھ پورا قلعہ ہلنے لگا، اس ہلنے کی وجہ سے میں اپنے تخت سے زمین پہ گر گئی۔ بھائی اس کے بعد والے جملوں کی قدر کیجئے گا کہ اس دروازے کے ہلنے سے تخت ہلا اور میں زمین پہ گر گئی، یہ نشان لگ گیا۔ اب جیسے یہ سنا میرا مولا رسول اللہ مسکرایا کہ اے مرحب کی بہن، تو نے غور نہیں کیا، علی نے جب اس دروازے کو اکھاڑا تو تمہارا صرف قلعہ نہیں بلکہ ساتوں زمینیں ہلنے لگی تھی، ساتوں آسمان ہلنے لگے تھے۔ یہ علی کے ہاتھوں کا کمال ہے،
علی کے ہاتھوں کا کمال ہے۔ اچھا یہی علی کے ہاتھ جب کمیل کے ہاتھوں میں جاتے تھے تو پھر صاحب سر و اسرار ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں رات میں امیر المؤمنین یہ جو کمیل ابن زیاد انشاءاللہ نجف اشرف جائیں گے تو ان کی قبر کی بھی زیارت انشاءاللہ آپ حضرات فرمائیں گے۔ کمیل ابن زیاد کے جن کی ہم دعا پڑھتے ہیں، دعائے کمیل، کہتے ہیں راتوں میں کوفے سے نجف تک مولا علی کمیل کے ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے تھے اور رات میں کوفے سے نجف کی طرف آتے تھے اور آنے کے بعد راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے۔ کس کے ساتھ؟ کمیل کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے انشاءاللہ جب آپ جناب کمیل کی زیارت کے لیے جائیں گے تو جناب کمیل کی زیارت نامے میں ایک لفظ موجود ہے، سلام ہو اس پر جو مولا علی کا رازدان ہے۔ کیا کمیل کی عظمت! مولا علی کا رازدان، جسے مولا اپنے راز و نیاز بتاتے ہوں، مولا کا رازدان۔ یہی ہاتھ جب کمیل کے ہاتھوں میں جاتا تھا۔ اچھا ایک دن رات میں کیا ہوا، مولا کوفے سے چلے نجف کی طرف، راستے میں کیونکہ قرآن سے بڑی محبت تھی جناب کمیل کو، جناب کمیل کے بارے میں ملتا ہے کہ بہترین قاری تھے جناب کمیل اور قرآن کے بھی حافظ تھے۔ ایک گلی سے گزرے، وہ میں نے جو شروع میں بحث کی تھی نا اسی پہ آگے ختم کر رہا ہوں۔ ایک گلی سے گزرے، اب جیسے گلی سے گزرے تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب جیسے ہی جناب کمیل نے قرآن کی آواز سنی، چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور تعریف کرنے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ اے میرے مولا کتنی پیاری آواز، کتنی بہترین آواز، کہ مولا کتنا بہترین قرآن کا قاری ہے۔ بھائی جملوں کی قدر کیجئے گا، اپنے مولا کے جملے کو یاد رکھیے گا۔ اب جیسے ہی کمیل نے کہا کہ مولا کتنا اچھا آدمی ہے، کتنی بہترین آواز ہے، کتنی بہترین قرات فرما رہا ہے، بس اتنا سننا تھا، مولا متقیان آگے بڑھے اور کمیل کی طرف خطاب کیا کہ کمیل، انسان کو پہچاننے کا طریقہ یہ تو نہیں ہوتا کہ انسان کو پہچاننا ہو تو میرے وجود سے پہچانو، کہ مجھ سے پہچانو۔ اچھا بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بات آگے تک جائے گی، یاد رکھیے گا۔ یہاں بات ختم ہو گئی، کمیل سے مولا نے فرمایا کہ انسان کو پہچاننے کا طریقہ یہ تو نہیں ہوتا، قرآن کی اچھی تلاوت ہے تو اچھا انسان ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے تو اچھا انسان ہے، کہ اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ دیکھو اس کے دل میں علی کتنا ہے، علی کتنا ہے، علی سے محبت ہے یا نہیں۔ اگر علی سے محبت نہیں تو اس کی نمازیں محض اٹھا بیٹھک ہیں، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اچھا بات یہاں ختم ہوئی، وقت آیا جنگ نہروان کا، خوارج اور امیر المؤمنین کے درمیان مقابلہ۔ جنگ نہروان سے پہلے مولا نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے لشکر سے 9 لوگ بھی نہیں مارے جائیں گے اور ان کے لشکر میں 9 لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ جنگ شروع ہوئی اور جیسا مولا نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔ اب بھائی اس آدمی کو یاد رکھیے گا جو راتوں میں خوب لمبی لمبی قرآن کی تلاوتیں کرتا تھا، اسے یاد رکھیے گا۔ اب جنگ ختم ہوئی، روایتوں کے جملے ہیں، مولا کمیل کی طرف بڑھے، کمیل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا، ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے کہ جس سے خون ٹپک رہا ہے، ہاتھوں میں خون لگا ہے، کمیل کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کمیل میرے ساتھ آؤ۔ اب کمیل گھبرائے ہوئے مولا کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم بقدم چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی مولا ایک سر پہ پہنچے، ذوالفقار اس کے سر پہ رکھی کہ کمیل کیا اسے پہچانتے ہو؟ اب جب کمیل نے دیکھا کہ مولا پہچان نہیں پا رہا، عجب نہیں، مولا نے فرمایا اے کمیل یہ وہی آدمی ہے جو راتوں میں لمبی لمبی قرآن کی تلاوتیں کرتا تھا، کہ یہی وہی آدمی ہے۔ لیکن جب انسان علی کے راستے سے بھٹکتا ہے تو علی کی تلوار کا شکار ہوتا ہے، علی کی تلوار کا شکار ہوتا ہے۔ یہ جو ذوالفقار امیر المؤمنین کی ہے، یقین جانے اس ذوالفقار سے جو بھی اس دنیا سے گیا جہنم کے سوا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔
بھائی ظاہر سی بات ہے اگر یہ قاری قرآن علی کی تلوار سے مارا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا یہیں پہ ملتا ہے یہ جو ذوالفقار، بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، جو ذوالفقار ہے امام رضا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ذوالفقار کا مطلب کیا ہے، کہ ذوالفقار کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ذوالفقار کا مطلب یہ ہے کہ یہ تلوار جو علی کے ہاتھ میں ہے جسے ذوالفقار کہا جاتا ہے، یہ تلوار جس بندے پہ پڑتی ہے اس بندے کو دنیا میں بھی فقیر بنا دیتی ہے اور آخرت میں بھی فقیر بنا دیتی ہے۔ یہ دو فقر ذوالفقار، دو فقر، دنیا میں بھی فقیر اور آخرت میں بھی فقیر۔ اچھا یہاں پہ بات کو مکمل کرتا چلوں، جناب مالک اشتر اپنے آدمی گن رہے تھے، 1 2 3 4 5 6، ہم نے اتنے مارے۔ مولا علی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے مولا صرف 1 نمبر سے مس ہو گئے، کہ 1 آدمی سے مس ہو گئے، نہیں تو آپ سے زیادہ میں مار دیتا، کہ صرف 1 نمبر سے یا 1 آدمی سے ہم پیچھے رہ گئے۔ عجب نہیں مولا متقیان کے چہرے پہ مسکراہٹ کہ اے مالک اشتر تمہارے مارنے میں اور ہمارے مارنے میں بہت فرق ہے، جملوں کی قدر کیجئے کہ تمہارے مارنے میں اور ہمارے مارنے میں بہت فرق ہے۔ فرمایا تم جب تلوار چلاتے ہو تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہو، سامنے کوئی بھی آئے اسے مار دیتے ہو، یہ تمہارا طریقہ ہے، لیکن جو علی کے سامنے آتا ہے یہ ذوالفقار اس کی 7 پشتوں کو دیکھتی ہے، اگر 7ویں پشت میں بھی میرا چاہنے والا ہوتا ہے یہ ذوالفقار ہٹ جاتی ہے، یہ ذوالفقار ہٹ جاتی ہے کہ تمہارے مارنے میں اور ہمارے مارنے میں بہت فرق ہے۔ یہ ہے قدرت کس کی؟ علی کے ہاتھوں کی قدرت، علی کے ہاتھوں کی قدرت ہے۔ یہی وجہ ہے ید اللہ کا مطلب یعنی قدرت خدا، اللہ کی قدرت۔ جرد بن قیس 1 نمبر کا منافق، اول درجے کا منافق، بس آخری قصہ آپ کی زحمت تمام۔ جرد بن قیس 1 نمبر کا منافق، بدترین منافق، اس نے ارادہ کیا امیر المومنین کو مارنے کا، کیونکہ بھائی اللہ کے ہاتھ کی بات چل رہی ہے، قدرت علی کی بات چل رہی، تو میں اس واقعے سے اس موضوع کو ختم کر رہا ہوں۔ جرد ابن قیس 1 نمبر کا منافق آدمی، اس نے ارادہ کیا کہ علی کو مار دیا جائے۔ کہ کیسے مارا جائے؟ کہ ایک لمبی سی دیوار بنائی اور بنانے کے بعد کہ علی کو دعوت دو، اور اس دیوار کے پاس میں جب علی بیٹھ کے کھاتے ہوں تو کچھ ڈنڈا برداروں کو پیچھے کھڑا کر دینا اور اس دیوار پہ خوب تیز تیز سے ڈنڈے چبانا تاکہ یہ دیوار علی کے اوپر گر جائے۔ یہ منصوبہ بنایا کس کو مارنے کا؟ مولا کو۔ مولا کی خدمت میں جرد ابن قیس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہ علی ہم آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے۔ سلمان بوزر قمبا چلو، کہاں کہ دعوت آئی ہے، دعوت پہ چلتے ہیں۔ مولا دعوت پہ لے کے گئے، انہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق دیوار تو بنا رکھی تھی۔ مولا علی اس دیوار کے آگے، میں علی کے ہاتھوں کی قدرت و طاقت بتا رہا ہوں، علی کے ہاتھوں کی طاقت، کہ مولا علی دیوار کے آگے بیٹھ گئے، کھانا سامنے آیا، سارے اصحاب اور امیر المومنین کھانا تناول فرمانے لگے۔ اتنے میں جرد ابن قیس نے آنکھوں کا اشارہ کیا کہ وہ کام جو ہم نے تمہارے حوالے کیا تو اس کام کو انجام دو۔ اب ڈنڈا بردار دیوار کے پیچھے پہنچے اور آہستہ آہستہ دیوار میں ڈنڈا لگانے لگے، کس لیے؟ تاکہ وہ دیوار ان کے اوپر گرے اور قصہ ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں بس جیسے ہی ان لوگوں نے دیوار گرائی کہ دیوار آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آئی، مولا کے ایک ہاتھ میں لقمہ تھا، ایک ہاتھ سے مولا نے اس دیوار کو روک لیا۔ جملے اس کے بعد دیکھیں، میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، ایک ہاتھ سے مولا متقیان نے اس دیوار کو روکا۔ اچھا میں یہ جملہ جو کہنے والا ہوں بڑی سادگی سے کہوں گا، بس سمجھنا آپ کا کمال ہوگا۔ جیسے ہی مولا نے ایک ہاتھ سے دیوار روکی، اب ظاہر سی بات ہے اصحاب پریشان ہو گئے، اصحاب ایک طرف لقمہ کھا رہے ہیں تو دوسری طرف دیوار کو دیکھ رہے ہیں، اب دیوار ایک ہاتھ سے مولا روکے ہوئے۔ عجب نہیں، مولا متقیان نے لقمہ اٹھایا اور لقمہ اٹھانے کے بعد بوزر و سلمان و قمبر سے فرمایا کلو بسم اللہ، کھاؤ بسم اللہ، کہ کھاؤ بسم اللہ۔ کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہو؟ اب سب کے ہاتھوں میں لقمہ، کہ مولا آپ پریشانی کی بات کر رہے ہیں، دیوار سر پہ کھڑی ہے، پتہ نہیں کب گر جائے، اور آپ کو ذرہ برابر ڈر نہیں ہے،
ذرہ برابر چہرے پہ شکن نہیں ہے۔ عجب نہیں، میرے مولا متقیان نے فرمایا لقمے کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ سلمان کی طرف دیکھا کہ اے سلمان خدا کی قسم میرے ہاتھوں میں یہ لقمہ اس دیوار سے وزنی ہے کہ میرے ہاتھ کا یہ لقمہ اس دیوار سے وزنی ہے۔ یہ طاقت ہے علی کے ہاتھوں کی، ایسے نہیں ید اللہ کہا جاتا ہے، ید اللہ یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت۔ خداوند متعال نے انہیں نوازا ہے، خداوند متعال نے انہیں فضائل و کمالات عطا کیے، نہ صرف یہ کہ انہیں فضائل و کمالات عطا کیے بلکہ ان کے گھر کے جو چھوٹے چھوٹے اور ننھے ننھے سے بچے ہیں خدا نے انہیں بھی عجیب و غریب معجزات و کمالات سے نوازا ہے۔ جناب علی الاصغر کیا آپ قصات سنیں؟ جناب علی اصغر کو پتہ ہے جناب علی اصغر کا ایک لقب کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کہاں لانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ جناب علی اصغر کا ایک لقب ہے باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ۔ کس کا لقب ہے؟ ایک ننھے شیر خارے کا لقب۔ یعنی اگر کوئی انسان خدا کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہو تو کربلا کے اس ننھے شہید کی بارگاہ میں آئے اور توسل کرے، التجا کرے۔ اہل بیت کے دروازے کے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ 2 سالہ 4 سالہ بچیاں، ان کی عجیب و غریب عظمت ہے۔ آج کی رات جس شہزادی سے منسوب ہے، جس حسین کی مظلومہ بچی سے منسوب ہے، ایک معجزہ سناتا چلوں۔ شیخ عباس قمی کو جانتے؟ شیخ عباس قمی صاحب کتاب مفاتح الجنان، ہر گھر میں یہ کتاب موجود ہے، ہر گھر میں یہ دعا کی کتابیں موجود ہے۔ ان کے ایک بیٹے تھے شیخ علی قمی۔ شیخ علی قمی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میری آواز چلی گئی تھی، میں کچھ بول نہیں پاتا تھا۔ ڈاکٹرز کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے ڈاکٹر کی خدمت میں کہا، میں نے کہا بھائی میری آواز چلی گئی ہے اور میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں بول نہیں پا رہا ہوں۔ لکھ کے یہ ساری چیزیں ڈاکٹر کی خدمت میں پیش کی۔ ڈاکٹر نے انہیں جواب دیا، جواب دینے کے بعد فرمایا کہ تمہارے یہ جو بولنے والے تار ہوتے ہیں نا حلق کے، کہ وہ سارے جل چکے ہیں، کہ اب تم بول نہیں پاؤ گے، بہت مشکل ہے تمہارا بولنا، کہ فی الحال تمہارا علاج یہ ہے کہ اپنے گھر پہ جاؤ اور چپ چاپ بیٹھو، بولنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ شیخ علی قمی کہتے ہیں میں اپنے گھر پہ آیا اور آنے کے بعد میں نے رات میں خواب دیکھا، کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک کمرہ ہے کہ جس کی ایک طرف اندھیرا ہے اور ایک طرف اجالا ہے، کہ وہ اجالا کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ ایک نورانی شخصیت تشریف فرما تھی۔ میں اس شخصیت کے پاس گیا اور جانے کے بعد خواب دیکھ رہے ہیں، کہتے میں نے بیان کرنا شروع کیا، میں نے کہا کیا کروں، میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی، میری آواز میری حلق سے نہیں نکل رہی۔ عجب نہیں، اس شخصیت، کہتے وہ شخصیت کوئی اور نہیں ہمارا اور آپ کا آقا امام حسین تھا۔ کہتے اس شخصیت نے اشارہ کیا کہ دیکھو وہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان صاحب سے کہو کہ میری بچی کے مصائب پڑھیں۔ میں آپ کو آہستہ آہستہ مصائب کی منزلوں پہ لا رہا ہوں کہ ان صاحب سے کہو میری بچی کے مصائب پڑھیں۔ محدث علی قمی کہتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کوئی اور نہیں، مصطفیٰ یہ طباطبائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے مصطفیٰ طباطبائی سے کہا، میں نے کہا امام حسین کی 4 سالہ بچی کے مصائب بیان کرو۔ اب جیسے ہی مصائب بیان کرنا تھا میں خوب رویا، زار و قطار خوب رویا، روتے روتے اچانک میری آنکھ کھلی اور میں دوڑتا ہوا ڈاکٹرز کے پاس گیا۔ اب جب ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو میں لکھتے ہوئے اچانک سے میری زبان سے جملات نکلنے لگے۔ جب جملات نکلے تو ڈاکٹر پریشان ہو گیا کہ بھیا کون سا نسخہ تم نے استعمال کیا، جہاں تک ہم جانتے تھے تمہاری آواز کبھی واپس نہیں آ سکتی تھی، کہ پھر کیسے واپس آئی آواز۔ پورا قصہ بیان کیا کہ ایسا ایسا کل رات میرے ساتھ ہوا۔ اب ڈاکٹر
لکھتے لکھتے جیسے ہی نام سنا امام حسین کی 4 سالہ بچی کا، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے کہ خدا کی قسم یہ کمال ان کے سوا کوئی اور نہیں دکھا سکتا، یہ کمال ان کے سوا کوئی اور نہیں دکھا سکتا۔ لیکن ہائے رے زمانے والوں نے ان کی قدر نہیں کی۔ یہی بچی ہے امام حسین کی 4 سالہ جو کربلا کے بعد شام و کوفہ پھرائی جاتی رہی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب یہ امام حسین کی 4 سالہ بچی شام کی گلیوں میں پہنچی تو ایک خاتون کھجور لے کے آئی اور لانے کے بعد بچی کی طرف بڑھائے اور بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے، آپ ان کھجوروں کو کھا لیں، آپ بھوکی اور پیاسی ہیں۔ بس اتنا سننا تھا، اچانک رونے لگی کہ اے خاتون تجھے نہیں پتا ہم کون ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے، یہ ہمیں فقیر مت کہو، ہمیں یتیم مت کہو، ہم فقیر نہیں ہیں، حالات نے ہمیں فقیر بنا دیا۔ خاتون گھر میں گئی اور کچھ کھجور لے کے آئی اور لانے کے بعد کہ بچی یہ نذر کے کھجور ہے، اسے کھا لو، لیکن کھانے سے پہلے بچی میرے لیے دعا کرنا۔ کہ کیا دعا ہے؟ کہ پہلی دعا یہ ہے کہ دعا کر میرا شوہر مسافرت پہ ہے، وہ ٹھیک ٹھاک میرے گھر پہ واپس آ جائے۔ دوسری دعا بتائی کہ تیسری دعا یہ ہے، اے بچی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے خدا کے بارگاہ میں دعا کرنا، جس طرح تو یتیم ہوئی اس طرح میری بچی یتیم نہ ہو۔ کہ جس طرح تو یتیم ہوئی اس طرح کوئی یتیم نہ ہو۔ آزادہ جناب سکینہ دعا کرتی ہیں، دعا کرتے کرتے آنکھوں میں اشک جاری ہے، آنکھیں نم ہیں۔ آزادہ آپ کو یہ پتا ہے نا جناب سکینہ کو کئی جگہ، اچھا ایک بچی کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے کہ اس پہ غش طاری ہو، بڑا سخت ہوتا ہے کیونکہ بچوں پہ غش بڑی مشکل سے آتا ہے۔ اب جب ہم سنتے ہیں کہ جناب سکینہ پہ غش طاری ہوا، جناب سکینہ زمین پہ گری، ذرا تصور کیجئے کہ سکینہ کے گالوں پہ کتنے تماچے لگے ہوں گے، سر پہ کتنے تازیانے لگے ہوں گے۔ امام سید سجاد کے پاس آ کے جناب سکینہ ایک فریاد کرتی تھی، بھیا سجاد اس شمر سے کہہ دیجئے میرے گالوں پہ تماچے نہ مارے، ارے بھیا اس شمر سے کہہ دیجئے میرے سر پہ تازیانے نہ مارے۔ آپ نے سنا ہے نا امام سید سجاد کربلا میں، کربلا شام غریبہ آپ سن چکے، شام غریبہ ایک خاتون اہل حرم کے لیے کچھ پانی لے کے آئی۔ اب جیسے ہی اہل حرم کے لیے پانی پہنچا، جناب رباب کے ہاتھوں میں پانی کا کوزہ ہے، اب پانی کا کوزہ دیکھا، دوڑتی ہوئی جناب سکینہ کی خدمت میں پہنچی، میری بچی تو تھک گئی ہے، میری بچی تو پیاسی ہے، میری بچی تو بھوکی ہے، میری بچی یہ پانی پی لے۔ عجب نہیں جب اس 4 سالہ بچی نے وہ پانی کا کوزہ ہاتھوں میں لیا، اپنی ماں کی طرف خطاب کیا کہ اماں آپ نے مجھے پانی کیوں دیا؟ عجب نہیں فرمایا میری بچی اس قافلے میں سب سے چھوٹی تو ہے، لہذا یہ پانی تیرے حوالے۔ بس اتنا سننا تھا، کوزہ اٹھایا، دوڑتی ہوئی اصغر کی قبر پہ پہنچی، اصغر کی قبر پہ پانی، ارے میرا بھیا، میرے بھیا کو بھوک و پیاسا مار دیا۔ عزادارو جب یہ زندان شام میں جناب سکینہ پہ غش طاری ہوا، جناب سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ جناب سید سجاد ایک شکوہ کیا کرتے تھے، جناب سید سجاد کا شکوہ یہ تھا کہ میں جب شام کوفہ کی راہوں میں چلتا تھا تو دھوپ کی وجہ سے یہ ہاتھوں کی زنجیریں اور یہ گلے کے توق گرم ہو جاتے تھے۔ اب یہ گرم لوہا جب میرے بدن سے چپکتا تھا تو یہ کھال کھینچ لیتا تھا۔ اب جب جناب سکینہ کی خدمت میں پانی آیا، اب جیسے ہی پانی کی طرف دیکھا، پانی کے کوزوں کو لیا، دوڑتی ہوئی سید سجاد کے پاس پہنچی، سجاد کی ہتھ کڑیوں پہ پانی ڈالنا شروع کیا۔
سکینہ کی مظلومیت پر آ گیا وہ زندان شام جہاں سکینہ کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ جب زندان کی قید میں جناب سکینہ کو رکھا گیا، جیسے ہی صبح کا سورج نمودار ہوتا تھا، کچھ پرندے ایک طرف سے دوسری طرف جاتے تھے۔ جناب سکینہ سوال کرتی تھی، بھیا سجاد یہ پرندے کہاں سے آ رہے ہیں؟ عجب نہیں، جناب سید سجاد فرماتے تھے، بہن سکینہ یہ پرندے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، یہ دانا چگنے جا رہے ہیں۔ اب جب شام کے وقت یہ پرندے واپس آتے تھے، پھر جناب سکینہ سوال کرتی تھی، بھیا سجاد اب یہ پرندے کہاں جا رہے؟ عجب نہیں، سید سجاد فرماتے تھے، بہن سکینہ اب یہ پرندے واپس اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ جناب سکینہ نے سوال کیا، سید سجاد فرماتے ہیں میری بہن کے اس سوال نے مجھے بڑی اذیت دی کہ سوال کیا ہے؟ عجب نہیں، ننھی بچی نے سوال کیا کہ بھیا ذرا بتائے یہ پرندے تو اپنے گھر جا رہے ہیں، ہم اپنے گھر کب پہنچیں گے؟ ہم اپنے گھر کب پہنچیں گے؟ بس ازادار و ختم کی مجلس۔ روایتوں کے جملے ہیں زندان شام میں ایک بچی نے رونا شروع کیا، خوب رو رہی ہے، بابا کو یاد کر کر کے رو رہی ہے۔ یزید ملعون کو اس آواز نے بڑا پریشان کیا۔ اب یزید سو نہیں پا رہا، سب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ کیا کوئی طریقہ ہے جو اس بچی کو چپ کرایا جا سکے؟ عجب نہیں، کسی نے فرمایا کہ ایک طریقہ ہے اس بچی کو خاموش کرنے کا۔ کہ کیا طریقہ ہے؟ کہ بچی کے سامنے بچی کے باپ کا سر پیش کیا جائے، کہ بچی کے سامنے بچی کے باپ کا سر پیش کیا جائے۔ یزید نے حکم دیا کہ سکینہ کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر لایا جائے۔ اب جیسے ہی کٹا ہوا سر سکینہ کے پاس پہنچا، عجب نہیں، جناب سکینہ نے بابا کے سر کو اپنی گود میں لیا کہ بابا جب آپ گئے تھے تو آپ کی رگیں سلامت تھی، بابا جب میرے پاس آئے رگیں کٹی ہوئی ہے۔ اب بچی نے سر کو آغوش میں لیا۔ روایتوں کے جملے ہیں سکینہ نے رونا شروع کیا، بابا آپ کے بعد ظالموں نے تماچے مارے، بابا آپ کے بعد دامن میں آگ لگائی، بابا آپ کے بعد سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی، بابا آپ کے بعد سروں پہ تازیانے مارے گئے۔ روتے روتے مقتل کے جملے ہیں جناب سکینہ اتنی روئی کہ زمین پہ گر گئی۔ ساری سیدانیوں نے سکینہ کو گھیرا، رونے لگی، چلانے لگی۔ سید سجاد پہنچے، سکینہ کے سر کی طرف دیکھا، عجب نہیں